اور آئی تھنک ہمیں سب کو مل کے ان کے لیے جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں اور وہاں پہ ریسورسز بجٹ پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بجٹ پہ بھی میں اس کے پاس ابھی آ رہا ہوں، بٹ آئی تھنک کہ یہ نہ صرف بجٹ کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے بٹ سول سوسائٹی اور عام پاکستانی سب مل کے ہم یہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں گے تو پھر اس کرائسس پہ قابو پائیں گے. اور گورنمنٹ کا جو ہے بجٹ کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کا خاصا میجر امپیکٹ ہوگا. ارتھ کویک میں آپ کو یاد ہوگا کہ ودن a few weeks of the earthquake ہمارے پاس تقریباً $6 billion کی کمٹمنٹس گلوبلی آ چکی تھیں، اور فرام جنیوا میں جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ آفیسز ہیں آف ڈفرینٹ جو ان کے آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو ہماری پریزنٹیشنز اور conferences, and so we had international support, we had domestic support, and I must say کہ ہماری جو مینجمنٹ تھی وہ بھی ایرا ایک دم بنا، پہلے اس سے ریلیف کا سیٹ اپ کیا گیا، اور اب آئی ایم ہیپی ٹو نوٹ کہ جنرل ندیم جو ایرا کے میں وہ اب فاٹا کی سچویشن کو بھی اوورلپ کر رہے ہیں، so I think that is a very positive thing. اور I think from the budget کے point of view سے جو بھی ہمیں ضرورت ہو اس کے لیے وی شوڈ اسپینڈ آن اٹ. سو نمبر 1 ہماری پرائرٹی جو ہے اس وقت آئی وڈ سے ایون مور دین ڈیفینس، یہ لوگوں کی جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز ہیں ان کی پوری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. مگر یہ اسی بات کے اندر آ جاتا ہے نا جو اشفاق صاحب نے کہا سوشل سیکیورٹی سیفٹی نیٹ کے حوالے سے. یہ سوشل سیکیورٹی سے ذرا ڈفرینٹ ہے کیونکہ دس از ون آف کائنڈ، اور اس میں دس از because of certain actions which are happening in the country, and hopefully یہ اتنا لمبا نہیں چلے گا اور یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ جائیں گے. لیکن مگر آپ اس کو بجٹ کا ایک بڑا حصہ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل دیکھ رہا ہوں، اور اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور آئی تھنک کہ اگر کہیں اور ہم کٹ کر رہے ہیں تو ادھر ہمیں ڈالنا پڑے گا. دیٹ از ایبسولوٹلی اے مسٹ. That's what makes sense, absolutely. محبوب صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم محبوب صاحب، فرمائیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں نے اشفاق صاحب سے پوچھنا تھا کہ آپ نے اپنی حکومت میں کانٹریکٹرز کا بلڈرز کا کھانا خراب کیا، اب آپ کس جگہ ہمیں کال کرتے ہیں کہ اب ہمارا اور کتنا ستیہ ناش ہوگا؟ ایک تو ہم بلڈرز جو ہے مٹیریل خریدتے ہیں بازار سے جس پہ ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، اس کے باوجود معاوضہ ہم سے بلنگ کے اوپر گورنمنٹ بلنگ جو ہماری ہوتی ہے 6% ٹیکس کاٹ لیتی ہے. اب ہم لوگ وہ اپنے پرافٹ اپنے حساب کتاب کہاں سے گین کریں یا اپنی لیبر کو کہاں سے پالیں؟ بہت بہتر، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. محبوب صاحب، اشفاق صاحب یو شوڈ آنسر دس کوسچن، انہوں نے ڈائریکٹلی آپ سے پوچھا ہے. بات یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوں تو جس وقت کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑی بوم پی تھی تو یہ ہمارے جو کانٹریکٹر بھائی ہیں انہوں نے بہت پیسے بنائے، اینڈ ایوری بڈی واز اپریشیٹنگ دی پالیسیز. اور اس وقت میرے پاس ایٹ لیسٹ اس قسم کے کوئی کمپلین نہیں آیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں وہ بیکاز وین دی گوئنگ از گڈ کوئی مڑ کے نہیں آتا ہے. یہ اس وقت پرابلم ہوتا ہے کہ جب آج آپ دیکھیں ساری دنیا میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ ہے، پاکستان میں بھی اس کی یہی کیفیت ہے. اس کی وجہ سے ان کو زیادہ پرابلم ہے ہمارے کانٹریکٹر بھائی کو، تو ان کی یہ تکلیف ہے. لیکن اب اس کا تو کوئی پاکستان اسپیسیفک یہ ایشو نہیں ہے، یہ دس از اے گلوبل پرابلم. اگر ایکٹیویٹی یہاں پہ کنسٹرکشن کی جاری رہتی جیسے پہلے چل رہا تھا تو شاید ان کو یہ پرابلم یا یہ پین یا برڈن جو ہے یہ شاید فیل نہ کرتے. اشفاق صاحب، ایک توقع یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس وقت جو حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس کے نتیجے میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، جبکہ گیون آ سچویشن ماہرین کہتے ہیں کہ دیرپا بہتری کے لیے حکومت کو ترقیاتی منصوبوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. So what do you make of this catch-22 situation? دیکھیں اسی لیے میں نے تو اوپننگ اس میں کہا تھا کہ یہ اس سال جو بجٹ بنانے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا یہ بجٹ، کیونکہ ریسورسز جتنے ہیں آپ کے پاس ایک انویلپ ہے کہ X بلین روپیز آپ ریسورسز جنریٹ کریں گے، 4.5% بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس ایکسپینڈیچر پھر اسی اماؤنٹ سے ہوں گے، یعنی کہ ملک کے ریسورسز پلس بجٹ کا خسارہ جو آپ بورو کر کے پورا کریں گے، بوروئنگ پلس ملک سے جنریٹڈ ریونیو ول بی ایکول ٹو یور ٹوٹل ایکسپینڈیچر. تو اب
ریسورسز جو ہیں وہ ہمیں اتنا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹی کافی ڈپریس ہے اور سی بی آر کی جو کیپیسٹی ہے ریونیو جنریٹ کرنے کی مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ ان کو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے پولیٹیکل فرنٹ سے. ایسا نہ ہو کہ سی بی آر کے چیئرمین کو ہر روز یہ پیغام ملے کہ فلاں کو فلاں جگہ ٹرانسفر کر دو، فلاں کو اس ڈیسک سے اس ڈیسک پہ ٹرانسفر کر دو، تو وہ پھر آپ ان سے کہیں کہ جی آپ ریونیو بھی اکٹھا کریں اور بعد میں اوپر سے پریشر بھی ہو، تو یہ بات جائز نہیں ہوگی. تو ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے، ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ریونیو زیادہ اکٹھا کر سکے. جب ریسورسز ہوں گے تو گورنمنٹ کے پاس لیوریج ہوگا کہ ہم انٹرنلی ڈسپلیس لوگوں کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کریں، سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر بھی کریں، سوشل سیفٹی نیٹ بھی کریں، صحت کی طرف توجہ دیں، ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں. currently given our socio-political dynamics in Pakistan right now, اس پوائنٹ کے اوپر ترقیاتی منصوبہ بندی کی طرف آس بھی لگائے بیٹھنا آپ کہتے ہیں کہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس کا؟ دیکھیں میری تو خواہش ہوگی کہ یہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کی طرف لگائی جائے، لیکن ہمیں ریئلسٹک بھی تو ہونا پڑے گا نا کہ کیا ریسورسز ہیں ہمارے پاس اتنے. چلیں آپ نے ریئلسٹک ہونے کی بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ بھی شاہ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے اشفاق صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس بجٹ کے اندر شاید سیکیورٹی کے حوالے سے وہ سیکیورٹی ٹاپ پرائرٹی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، دیکھیے اس وقت ہم دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں دفاع پر غیر معمولی اخراجات کرنا ہوں گے بیکاز وی کانٹ اگنور دی ایسٹرن بارڈر اینڈ وے مڈ آپریشن ایٹ دی ویسٹرن فرنٹ. تو سوال یہی ہے کہ اخراجات عام آدمی کو متاثر کیے بغیر کس حد تک بڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایز وی نو دیکھیے اپنی سرحدوں کی حفاظت وقت کا تقاضا ہے اور اتنی ہی ضروری بیچ میں پستی ہوئی عوام کی روزگار ہے. اس میں آئی تھنک دا میجر فیکٹر جو ہوگا اس میں یہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو فردر کٹ کرنا پڑے گا، لیکن آئی تھنک اس کا جو سلوشن ہے کہ وہ انوویٹو فائنینسنگ آپ کو لانی پڑے گی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کرنی پڑیں گی اور اس کے تھرو آپ جو بجٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ کا جو اس وقت بوجھ ہے اس کو آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو اگر انٹیلیجنٹلی کی جائیں تو آپ اس سے خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہائی انٹرسٹ ریٹ پالیسیز چل رہی ہیں، ایون دو وہ فسکل پالیسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا فسکل پالیسی کے اوپر امپیکٹ خاصا آ رہا ہے اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی کیونکہ ایک طرف سے ڈیٹ سروسنگ اوپر جا رہی ہے، دوسری طرف سے اکنامک گروتھ بالکل مارجنل ہو گئی ہے اور تیسرا اس کا امپیکٹ ہے کہ آپ کے جو فسکل ریسورسز ہیں وہ خاصے کم ہو گئے ہیں. تو یہ ڈبل آپ کو کرنا پڑے گا مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی میں. اینڈ آئی ایگری ود ڈاکٹر اشفاق کے فسکل پالیسی کو آپ کو ٹائٹ ہی رکھنا چاہیے تھا. آئی تھنک دا اسٹیمولس شوڈ ہیو کم فرام دی مانیٹری پالیسی سائڈ، کیونکہ انفلیشن اس وقت پاکستان میں سیلف کریٹڈ انفلیشن ہے. نمبر ون اٹ واز ایک تو ہسٹوریکلی آئل پرائسز وغیرہ کی انفلیشن کے نمبرز میں ابھی تک ڈیٹا میں وہ خاصا امپیکٹ پلے کر رہے ہیں، اور دوسرا اب یہ جو ہم نے سپورٹ پرائسز کا کیا ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ ریلیٹڈ انفلیشن نہیں ہے، دس از ریئلی ایڈمنسٹریٹولی پاس تھرو انفلیشن انٹو دی اکانومی. تو اس کے اوپر مانیٹری پالیسی کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے اور ہمیں اپنی اکنامک گروتھ جو ہے اس کی طرف تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا، اور وہ ڈومین اب مانیٹری پالیسی کے پاس وہ اس وقت میرا خیال ہے اپرچونٹی ہے اور ہم سبسٹینشلی انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لا سکتے ہیں اینڈ دس کین اسپر دی پروڈکشن پروسیس. آپ کو پتہ ہے کہ کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور اس وقت پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ایک بہت ہی ڈپریسڈ سچویشن میں چل رہے ہیں اور انویسٹمنٹ لیولز بھی خاصی گرتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک پرولونگڈ قسم کی I would not call it a depression but ایک ڈیپ ریسیشن کی طرف ہم گھس رہے ہیں اور اس سے نکلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا. Absolutely. On this very very depressing note, unfortunately ہم ایک اور چھوٹا سا وقفہ لیں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آ کے ہم بجٹ کے حوالے سے اور باتیں کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں امن و امان کا مسئلہ تو ہے، یہ مان لیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنی روٹی چاہیے، روزگار چاہیے، اور کیا ایسی کوئی اسٹریٹجی موجود ہے جس سے یہ سب کچھ سیکیور ہو سکے، ہماری سیکیورٹی بھی، ہمارا تحفظ بھی اور روزگار بھی. Stay tuned, we're going to be right back.